السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ایمان، تقوی اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ادغام ہم کر رہے تھے اور ادغام کے اقسام میں ہم جو ہے وہ تفصیلی احکامات کو دیکھ رہے ہیں کہ ادغام کی مزید کتنی اقسام ہوتی ہیں۔ تو ادغام کے معنی چونکہ ہوتے ہیں مدغم کو مدغم فی میں داخل کرنا، یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنا، مرج کرنا، ٹھیک ہے، اور اس طرح سے مرج کرنا کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوں۔ تو ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا تھا کہ ادغام کی دو بڑی اقسام ہوتی ہیں، ایک ہے ادغام کبیر اور دوسرا ہے ادغام صغیر، ٹھیک ہے۔ ادغام کبیر صرف اور صرف 5 کلمات میں ہوتا ہے، جو کہ ہم نے کہا تھا اسپیسیفک کلمات ہیں، اور یہ ایز اٹ از اپلائی ہو کر ہمارے سامنے آیا ہے۔ ہمیں یہ کلمات کو یاد کرنا ہے کہ اصل میں یہ کلمات کیا تھے، اور اس کے بعد یہ اپلائی ہونے کے بعد ادغام کبیر بننے کے بعد یہ کلمات کیا ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ہم نے ادغام صغیر کو دیکھا تھا، ادغام صغیر کی ڈیفینیشن دیکھی تھی۔ تو ادغام صغیر میں دو طرح کے ادغام شامل ہیں، ایک تو یہ کہ کیفیت کے اعتبار سے ادغام، اور دوسرا یہ کہ سبب یا مدغم اور مدغم فی کے اعتبار سے ادغام۔ تو کیفیت کے اعتبار سے ہم نے ادغام کو دیکھ لیا تھا، اس میں کہ یہ تھا کہ ادغام تام ہے یا ناقص ہے، ٹھیک ہے۔ آج ہم انشاءاللہ جو پڑھیں گے وہ سبب ادغام یا مدغم اور مدغم فی کے اعتبار سے ادغام کی اقسام پڑھیں گے۔ سبب ادغام کا کیا مطلب ہے؟ سبب ادغام کا مطلب ہے کہ ادغام ہونے کا کوئی نہ کوئی سبب پیدا ہو گیا ہے، کوئی نہ کوئی وجہ بن گئی ہے جس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ ادغام ہوا ہے، یا پھر اس کو مدغم اور مدغم فی کے اعتبار سے ادغام کی اقسام بھی کہہ سکتے ہیں۔ مدغم یعنی پہلا حرف، اور مدغم فی دوسرا حرف، پہلے حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنے کے اعتبار سے بھی ہم اس کو ادغام کی اقسام کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ ہم مخارج اور صفات کے لحاظ سے بھی ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ادغام کی اقسام ہیں۔ بالفرض ہمیں کوئی پوچھے کہ مخارج اور صفات کے لحاظ سے ادغام کی کون سی اقسام ہیں، تو بھی ہم ان کا نام یہ بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ مدغم پہلے سے ساکن ہوتا ہے، اس کو مدغم فی کے اندر داخل کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آگے ہم دیکھتے ہیں کہ مدغم اور مدغم فی کے اعتبار سے ادغام کی جو اقسام ہیں وہ 3 ہیں، مثلین، متجانسین، متقاربین، ٹھیک ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم صرف اور صرف ایک قسم کو دیکھیں گے، جو پہلی قسم ہے مثلین، ٹھیک ہے۔ ادغام مثلین کو انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے۔ تو دیکھیے ادغام مثلین کیا ہوتا ہے، آپ کو اس کے نام سے ہی شو ہو رہا ہوگا، مثلین، مثال، ایک دوسرے کی مثال ہونا، ایک دوسرے کے جیسا ہونا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ہو بہو ہونا، ٹھیک ہے، ایک جیسا ہونا جو ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں مثلین، مثال، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے ادغام مثلین کب ہوتا ہے؟ سبب ادغام یا مدغم اور مدغم فی کے اعتبار سے ادغام کی 3 اقسام ہیں، یہاں پر بیان کی گئی ہیں کہ مثلین، متجانسین اور متقاربین۔ ادغام مثلین کب ہوتا ہے کہ مدغم اور مدغم فی جب دونوں مخرج اور صفات میں متحد ہوں۔ جو مین بیسیکلی جو ان کا ڈفرینشیٹ ہوگا نا مثلین، متجانسین اور متقاربین میں، وہ مخرج اور صفات کے لحاظ میں ایک جیسے ہیں، نہیں ہیں، مخرج میں ایک ہیں، یہ صفات میں ڈفرینٹ ہیں، یا اس طرح سے اس لحاظ سے بس ان میں ڈفرینشیٹ ہوگا۔ باقی جو ریکوائرمنٹ ہے کہ پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو، تو پہلے کو دوسرے میں داخل کرنا، یہ تمام کی تمام سچویشن جو ہے وہ سب میں سیم رہے گی، ٹھیک ہے۔ تو چینجنگ کہاں پر آئے گی؟ یہاں پر مخارج اور صفات کے لحاظ سے۔ مدغم اور مدغم فی جب دونوں مخرج اور صفات میں سیم ہوں، یعنی دونوں سیم ٹو سیم ہوں، بالفرض دال ہے تو اس کا دال میں ادغام، تا ہے تو اس کا تا میں ادغام، ٹھیک ہے، اور فا ہے تو اس کا فا میں ادغام، یعنی دونوں سیم حروف ہوں، ایک جیسے ہوں، ایک دوسرے کی مثال ہوں، تو ان کو ہم کہتے ہیں مدغم کو، جب مدغم فی میں جب ہم داخل کرتے ہیں تو اس ادغام کو کہتے ہیں ادغام مثلین، یعنی پہلا ساکن ہوتا ہے، بالفرض پہلا دال ساکن ہے اور دوسرا متحرک ہے، تو ہم کہیں گے پہلے حرف کو دوسرے حرف میں داخل کریں گے، مدغم کو مدغم فی میں داخل کریں گے، مشدد ادا کریں گے، اور کہیں گے یہاں پر ادغام مثلین ہوا ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلے میم کے احکام میں کہا تھا نا کہ میم ساکن کا جو ادغام ہے وہ ادغام مثلین صغیر کہلاتا ہے۔ تو چونکہ یہ ادغام صغیر کی اقسام ہے، ٹھیک ہے، تو ادغام مثلین ہوا، میم کا میم میں ادغام، ٹھیک ہے، تو ادغام مثلین ہوا۔
تو اسی طرح پہلا حرف اور دوسرا حرف دونوں جب سیم ہو، پہلا ساکن ہو دوسرا متحرک ہو، تو پہلے کو دوسرے میں داخل کرتے ہیں مشدد ادا کر کے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ادغام مثلین صغیر ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی مثال آپ اس ٹپ سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ دو جڑواں جو ہے نا ٹوینس بیبی ہیں، دونوں جڑواں بچے ان کی ہائٹ، ان کا کلر، ان کی عادتیں، ان کے ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے نا وہ ان کی سیم ٹو سیم ہے. تو ہم کہیں گے کہ یہ ایک دوسرے کی مثال ہے، ایک دوسرے جیسے ہیں، بالکل سیم ٹو سیم ہے. ٹھیک ہے، تو سیم ٹو سیم جو حروف ہوتے ہیں ان کا آپس میں ادغام جو ہے وہ ادغام مثلین کہلاتا ہے. جیسے کہ یہاں پر مثال دی گئی ہے قد دخلوا، قد قد دال کا دال میں ادغام، اور پہلے دال کو دوسرے دال میں اس طرح داخل کیا ہے کہ پہلا دال بالکل مرج ہو گیا ہے دوسرے دال کے اندر. یہ ادغام تام ہوتا ہے، اور تام ہم نے دیکھا تھا یہ کیفیت کے اعتبار سے ادغام کے اقسام، یعنی مثلین، متقاربین اور متجانسین میں ہم ادغام کی کیفیت بھی بیان کریں گے کہ آیا یہ ادغام تام ہے یا کہ ناقص ہے. تو ادغام مثلین جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ تام ہی ہوتا ہے، یعنی پہلا حرف دوسرے حرف کے اندر پوری طرح مرج ہو جاتا ہے، مکس اپ ہو جاتا ہے. یہ جو مثلین ادغام ہے یہ 14 حروف میں اس کا ادغام ہوا ہے، یعنی 14 ایسے حروف ہیں جن میں ادغام مثلین صغیر ہوا ہے. اگر آپ ان 14 حروف کا مجموعہ یاد کر لیں گے تو آپ کو یہ بے حد ایزی ہے کہ آپ فوراً پہچان جائیں گے کہ کہاں کہاں ادغام مثلین صغیر ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ 14 حروف کا مجموعہ جو ہے وہ ہے فاعی وکلم تہدی بنذیر. ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھیے فاعی وکلم تہدی بنذیر. ٹھیک ہے، فا عین واو کاف لام میم تا ہا دال با نون ذال یا را. ٹھیک ہے، یہ 14 حروف بنتے ہیں کل ملا کے، جو کہ مجموعہ ہے فاعی وکلم تہدی بنذیر. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں، اور یہ ایگزام میں بھی آ سکتا ہے کہ ادغام مثلین صغیر کا مجموعہ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو اچھے سے یاد کر لینا ہے. تو ادغام مثلین صغیر، ادغام صغیر مثلین کی جب ہم مثالیں دیکھتے ہیں تو دیکھیے سب سے پہلے فا کو ہم دیکھ لیتے ہیں. تو فا کا فا میں جب ادغام ہوا ہے تو پہلا فا پوری طرح سے مرج ہو گیا ہے، تو یہ تام کی قسم بن گئی ہے. اور تام کا ہم نے کہا تھا کہ ادغام تام ایسا ہوتا ہے کہ پہلا حرف دوسرے حرف میں پوری طرح داخل ہو جائے اور اس کی کوئی صفت باقی نہ رہے. تو پہلا فا دوسرے فا میں بالکل داخل ہو جائے گا اور ہمیں ایسا لگے گا کہ جیسے ہم ایک ہی فا ادا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو دیکھیے فلا یسرف فی القتل. ٹھیک ہے، اب عین کا عین میں ادغام دیکھیے تستطیع علیہ، یہاں پر ادغام ہوا ہے. ٹھیک ہے، عین کا عین میں. پھر اس کے بعد واو کو دیکھیے ثم اتقوا واحسنوا، اس کو لین نہیں بنانا ہے. واو ساکن سے پہلے جب زبر آ جائے یا پھر یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو وہ لین ہوتا ہے نا، لیکن اگر ان کے بعد واو مشدد آ گئے ہیں یا مشدد آ گیا ہے، یعنی واو لین کے بعد واو مشدد، یا لین کے بعد یا مشدد آ گیا، تو اس کو ہم نبر کر کے، یعنی نبر ہوتا ہے آواز کو تھوڑا سا اٹھا لینا، تو ہم جلدی سے پریس کریں گے، لین نہیں بنائیں گے. ان کی لین نہیں بنانی ہے بلکہ واو کا واو میں ادغام کرنا ہے. تو وہ کیسے کریں گے؟ ثم اتقوا واحسنوا، قو لین ادا کر کے پھر واو نہیں ادا کریں گے بلکہ واو کا واو میں ادغام کریں گے. تو وہ کیا بنے گا؟ قوا. اس طرح سے ہم ادا کریں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کاف کا کاف میں ادغام یدرککم الموت. ٹھیک ہے، یدرککو اس طرح سے. پھر اس کے بعد قل لکم، لام کا لام میں قلوبہم مرض، یہ میم کا جو ادغام ہے یہ ادغام شفوی بھی کہلاتا ہے، میم کا میم میں ادغام. پھر اس کے بعد دیکھیے تا کا تا میں ادغام فما ربحت تجارتہم، حتی مشدد ادا ہوں گے جب ہم ادغام کریں گے. ٹھیک ہے، یکرہن اس طرح سے. قد دخلوا ولیکتب بینکم تب، اس طرح سے ادغام ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہم اور بھی دیکھ لیتے ہیں. نون کا نون میں ادغام دیکھیے لن ندعو، آگے دیکھیے اذ ذهب، ذال کا ذال میں یا بنی، یہ اصل میں کلمہ یا بنی یہ کلمہ تھا اور یا متکلم الگ تھی. ٹھیک ہے، تو یہ کیا بن گیا؟ پھر یا کا یا میں ادغام ہوا تو بن گیا یا بنی. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد دیکھیے وَاذْكُرْ رَبَّكَ، قُرَّ یہاں پر ادغام ہوا ہے. اچھا، اس میں ایک چیز ایکسیپشن ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ حروف مدہ کے بعد ان کے ریزیمبلنس کے حروف آ جائیں، یعنی ایک جیسے حرف بن جائیں تو وہاں پر ادغام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اس حکم سے حروف مدہ مستثنیٰ ہے. مستثنیٰ کا مطلب ہے کہ یہ ایکسیپشنل کیس ہے، ان میں ادغام نہیں ہوگا. جیسے کہ قَالُوا وَمَا لَنَا، تو یہاں پر کیا ہوئے؟
واو مدہ ہے. اب یہاں پہ واو ساکن ہے، پہلا حرف ساکن ہی ہے، دوسرا متحرک ہی ہے، لیکن یہ ایکسیپشن ہے کہ ہم نے حروف مدہ کے بعد اس کے ریزیمبلنس کے حروف آ بھی جائیں تب بھی ہم نے ادغام نہیں کرنا ہے. اسی طرح یہاں پہ دیکھیں یا ساکن کے بعد یا متحرک ہے لیکن یہ یا مدہ بن رہی ہے، اس لیے ہم نے حروف مدہ والا جو سلسلہ تھا اس کو کہہ دیا کہ یہ مستثنیٰ کلمات ہیں، یہاں پر ادغام نہیں کریں گے، فی یومی نہیں کریں گے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر مد ختم ہو جائے گی نا، اس کا میننگ غلط ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا. قالوا وما لنا، اسی طرح فی یوم. ٹھیک ہے، بس اتنا سا مختصر سا ٹاپک تھا ہمارا آج کا ٹاپک، اتنا ہی تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کے سیکھنے کے لیے بہت ساری آسانیاں کریں، سکھانے میں بھی آسانیاں کریں انشاءاللہ. اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر بہت آسانی سے سمجھ آیا ہوگا. اگر اس لیسن میں، اس لیکچر کو سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہوئی ہے تو اپنے ساتھیوں کو بھی ضرور بھیجیے تاکہ وہ لوگ بھی ان سب چیزوں سے آگاہ ہو سکیں. تو آج کا جو لیکچر تھا ہم نے فاعی وکلم تہذیب نظیر اس مجموعے کے اچھے سے یاد کر لینا ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کوشش کریں کہ آپ قرآن سے ادغام مثل صغیر کی جو مثالیں ہیں وہ ضرور ڈھونڈ کر اپنی نوٹ بک پر نوٹ کریں. اس کے ساتھ ہی ہم اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.